बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद न्यारी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आपके लिए माजी का वाक़या लाया हूँ वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि किताबों में लिखा है कि कम अज़ कम 937 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 950 साल तक उन्होंने लोगों को तबलीग की। आप अरसे का अंदाज़ा करें। अब 1 मिनट के लिए आप देखें अपने आकाए नामदार, वो ख़त्मुल रसूल, मौलाए कुल, दानाए सुबुल, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो टोटल उम्र थी वो 63 साल थी। टोटल उम्र मुबारक। दुनिया का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ पे अजानें न गूंजती हों, चाहे कितना ही वहाँ कुफ्र भारी हो। टोटल 63 साल उम्र। और नबूवत का बाकायदा या तबलीग का जो बाकायदा ऐलान अगर हम देखें तो वो शुरू होता है 40 साल से। 40 साल से उनकी दावत को कंसिडर करें। जब उनकी उम्र मुबारक 40 साल थी तो 63 साल की उम्र में पर्दा फरमाना, और टोटल साल कितने बचते हैं? 23 साल। तो 23 साल का जो मोजज़ा है, जो इजाज़ है, वो आपके सामने है। और यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो 937 साल। अब कितने लोग रस्ते पर आए इसके बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन वो रवायात भी बड़ी दिलचस्प हैं। कम से कम लिखा हुआ है 18 लोग उनकी बात माने। एक जगह पे लिखा हुआ है 70 लोग उनकी बात माने। यानी 100 से ऊपर जो है वो कहीं पे नहीं लिखा। अब आप खुद अंदाजा कर लें। 937 साल हम 100 ही मान लें, हम 90 ही मान लें, तो तबलीग का अरसा देखें और मानने वालों की तादाद देखें। क्योंकि बहुत सख्त स्टेटस को का सामना था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और आपको पता है, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, ज़्यादातर सुनने वाले, कि स्टेटस को तोड़ना, स्टेटस को बदलना कितना मुश्किल होता है। अगर आपने ये बात पूछनी हो तो अडयाला जेल में एक शख्स रहता है, कैदी नंबर 804 कहते हैं, नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। उनसे जाकर पूछ लें कि स्टेटस को तोड़ने के लिए या स्टेटस को के साथ टक्कर लेने के लिए कितना जिगरा चाहिए होता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग थे ना, उम्मत थी, वो सरमायादार, जिम्मेदार, बड़े खाते पीते। और पता है वो क्या एतराज़ करते थे? वो एतराज़ करते थे कि इंतहाई शरीफ आदमी है, इंतहाई शफीक आदमी है, इंतहाई शाइस्ता आदमी है, इंतहाई मिलनसार आदमी है, कोई बड़ा ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं रखता। ये कल तक हमारे साथ खेलता था, ये कल तक हमारे साथ उठता बैठता था। खुदा को सिर्फ नूह मिला नबूवत के लिए। हम इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्टेटस को ज़हन में रखना है, डॉट कनेक्टिंग करनी है। क्योंकि ये अंबिया वैसे तो नहीं आए ना, माज़अल्लाह, कि आप कहें कि ये कोई फजूल प्रैक्टिस थी। 1,24,000 पैगंबरों को भेजा गया बारी बारी, और बाज़ पैगंबरों को आरे में चीर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो ये वैसे एक्सरसाइज थी? नहीं, ये वैसे एक्सरसाइज नहीं थी। ये स्टेटस को तोड़ना था कि जो कुछ चल रहा है उसमें जाकर तब्दीली लाई जाए और अल्लाह बारी ताला का पैगाम पहुंचाया जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम को वही हालात दरपेश थे। वो कहते थे ये हम जैसा है। और फिर वो कहते थे कि ये जो बुत परस्ती है, ये जो बुतों को पूजना है, अगर ये गलत होता तो क्या हमारे वो इतने सियाने बाप दादा परदादा वो पूजते इनको? फिर वो क्या कहते? फिर वो कहते कि जी ये चूंकि नूह बहुत शरीफ आदमी है
نوح چونکہ بہت مٹا ہوا شخص ہے، بہت عاجز ہے، تو نوح نے چال چلی ہے نبوت کی، معاذ اللہ، کہ اس طرح جو ہے نا لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، اور اس طرح میری چودراہٹ اور میری سرداری جو ہے وہ قائم رہے گی۔ بارہا نوح، جس طرح میں نے بتایا 937 سال، منہ سے کہنا آسان ہے، بارہا نوح علیہ السلام اجتماع سے خطاب کرتے، ان کو بتاتے کہ یہ سورج کون نکالتا ہے، یہ زمین کس نے بچھائی ہے، یہ آسمان کا خیمہ کس نے تنا ہے، یہ چاند جو ہے پھلوں میں جو رس بھرتا ہے یہ کون نکالتا ہے، تم لوگوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، اور بہت زیادہ نوح علیہ السلام کا جو واسطہ تھا وہ جھگڑالو لوگوں کے ساتھ تھا، وہ بات بات پر جھگڑتے۔ اچھا، جو لوگ جو ہے، خاص بات اب اس میں بھی بڑا اشارہ ہے، خاص بات یہ کہ نوح علیہ السلام کو تسلیم کیا ان لوگوں نے جو ہاتھ سے کماتے تھے، اپنا کماتے تھے، حلال کا کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ بڑا اشارہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے۔ اب وہ جو سرمایہ دار تھے، وہ جو امیر لوگ تھے، وہ ان کو کہتے تھے کمینے لوگ، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کمینے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ترکھان ہے، کوئی لوہار ہے، یعنی سارے جو معاشرتی لحاظ سے انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ گئے گزرے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش رک گئی، بارش رک گئی، اور بارش جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ رکی رہی، اور اس بارش کے رکنے سے جو ہے وہ فصلیں اور کھیتی باڑی وہ پہلے کم ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ بالکل ختم ہونے پہ آ گئی۔ تو اب وہ کہتے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اگر کوئی تمہارا خدا ہے تو وہ بارش برسائے، خدا کو کہو کہ وہ بارش برسائے۔ دوسری طرف نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب اتنی خشک سالی میں اور اتنی کھلی جگہ پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور کشتی بہت بڑی ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، اور کشتی چونکہ بہت بڑی بنانے کا حکم ہوا تھا تو وہ کشتی پہ جت گئے۔ اب ایک نیا مشغلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ مشغلہ یہ تھا کہ وہ آتے جاتے جو سردار تھے یا ان کے ہرکارے تھے، وہ مذاق اڑاتے کہ ہماری کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، اور نوح جو ہے وہ کشتی بنا رہا ہے۔ کوئی سردار کہتا کہ سمندر اتنی دور ہے، کیا اس کو جو ہے وہ بیل کھینچ کر لے کر جائیں گے؟ کوئی سردار پھپتی کستا کہ کیا کوئی جن آئے گا اور اس کشتی کو اٹھا کے سمندر میں رکھ دے گا؟ اب نوح علیہ السلام کو چونکہ آرڈر ہو چکا تھا، ان کو حکم آ چکا تھا، تو وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کشتی بنانا جاری رکھی۔ کشتی تیار ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے خاندان والے اور جو تمہیں مانتے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا ہے۔ دوسرا، یہ اتنا ملٹی ڈائمینشنل طوفان ہوگا کہ ہر چرند پرند اور جو ہے نا وہ جانور کا ایک ایک جوڑا وہ کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرنا ہے، نر اور مادہ، یعنی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سبق ہے، اور وہ سبق ہے کنعان۔ کنعان نام تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، لیکن کنعان بات نہ مانتا، وہ کافروں کے ساتھ ملا رہا، اور اس نے جواب دیا کہ اگر پانی آتا ہے تو میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی وہ درختوں کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ پھر کنعان نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی وہ
پہاڑ کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال مذاق اڑتا رہا اور آخر کار پیغمبر نے تنگ آ کر، یعنی وہ بار بار لوگوں کو دعوت دیتے، جواب وہی ہوتا مذاق، تلخ کلامی اور جو ہے نا وہ پھبتیاں کسنا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو آپ دنیا کے انقلابوں کی جو ہے نا وہ پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں کہ سٹیٹس کو کس طرح ٹوٹا۔ آپ جس طرح مشرکین مکہ ہیں، پھر ابھی آپ یہاں پہ آ جائیں کہ جو انقلاب ہے ملکوں میں، سٹیٹس کو نے آسانی سے سرنڈر نہیں کیا، چاہے وہ میگنا کارٹا ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ خود پاکستان ہو۔ دنیا کی میرا خیال ہے سب سے بڑی ہجرت ہوئی، تو یہ سٹیٹس کو جو ہے وہ آسانی سے وہ جان نہیں چھوڑتا۔ یہی جو مسئلہ درپیش تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھا، وہ آگے سے جھگڑے کرتے، دلیلیں دیتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے کہ بارش جب شروع ہوئی تو انہوں نے بڑا انجوائے کیا، بڑے عرصے بعد بارش ہوئی، انہوں نے بڑا انجوائے کیا۔ نوح علیہ السلام نے اوپر کی طرف منہ کیا اور جب بارش ان کے چہرے پر پڑی تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ دعا کر چکے تھے کہ اب میری جو ہے وہ بس ہے، بس مین کہ اب تو فیصلہ کر دے اس قوم کا، اس امت کا۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا، جتنی محنت کرنی تھی کر لی، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ بارش شروع ہوئی اور جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں نے پہلے جس طرح کہ جی موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لوگوں نے بڑا انجوائے کیا۔ لوگوں نے پہلے دن بھی بارش کو انجوائے کیا، لوگوں نے دوسرے دن بھی بارش کو انجوائے کیا، لوگوں نے تیسرے دن بھی بارش کو انجوائے کیا۔ لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان پھٹ گیا ہے، یعنی چھلنیاں ہٹ گئی ہیں، کہ وہ پہلے تو بارش جو ہے نا وہ اس طرح لگتا ہے نا کہ چھلنی سے آ رہی ہے بوندیں، تو وہ لگتا تھا کہ آسمان نے بالکل ہی جو ہے نا وہ سپیل ویز کھول دی ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ انجوائے کرنے والی بارش نہیں ہے، یہ پکوڑے کھانے والی بارش نہیں ہے، یہ پکنک والی بارش نہیں ہے، یہ تو جو نوح کہتے تھے۔ بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ بعض روایات میں ہے 40 دن اور 40 راتیں بارش ہوئی۔ اور بارش کس طرح ہوئی؟ بارش اس طرح ہوئی کہ آسمان پھٹ گیا، کوئی چھلنی نہیں تھی، کوئی جو بارش عام نارمل بارش ہوتی ہے اس طرح نہیں تھی کہ بالکل جو ہے نا وہ جس طرح آبشاریں ہوں اس طرح جو ہے پانی نیچے آیا۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی اور سب سے زیادہ کنعان کو سمجھ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، بیٹا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت، آپ نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں مانتے ہیں ان کو ساتھ لے لو، ایک ایک جوڑا لے لو اور اپنے خاندان کو لے لو۔ کنعان بیٹا تھا، تو حکم آیا کہ نوح، کنعان تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، وہ کافروں کا اور بت پرستوں کا جو ہے وہ ساتھی ہے۔ نوح علیہ السلام اور کنعان کے ساتھ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک اتنی بڑی لہر آئی اور کنعان کو لے گئی، بس۔ اور پھر وہ جو کشتی تھی، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ واللہ خیر الماکرین، جو مذاق اڑاتے تھے کہ جی خشک سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی، تو پھر بارش ہوئی اور پھر وہ جو کشتی تھی وہ اٹھ گئی خود بخود، اتنا جو ہے نا وہ پانی آیا، وہ کشتی اٹھ گئی اور کوئی کدھر بھاگتا کوئی کدھر بھاگتا، یعنی بلند سے بلند جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت وہ چڑھتی گئی، یعنی چھتوں سے درختوں پر، درختوں سے ٹیلوں پر، ٹیلوں سے پہاڑوں پر۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ روایات میں ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں وہ بسٹ کر گیا آسمان۔ جس طرح یہاں کبھی کبھی آپ محکمہ
मौसमियात से सुनते होंगे कि जी ये बारिश नहीं थी, ये बादल फटा है, या बादल ने क्लाउड बस्ट हुआ है, इतना पानी आ गया है, सैलाब आ गया है। तो हाँ, जहाँ पे 40 दिन और 40 रातें, और फिर किसी के हुक्म से, यानी हुक्म से, बाय डिज़ाइन, यानी मकसद था कि 40 दिन और 40 रातें वो जो पानी है वो पोर करता रहेगा, आसमान फट जाएगा, और फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की जो थोड़े से मानने वाले थे, जो आजकल आप चरिंद परिंद देखते हैं, वो एक एक जोड़ा, कई नस्लें तो खैर नाबूद हो गई हैं, वो कुदरती तौर पे हुई हैं। इंसान का रहन सहन ऐसा हो गया है, इंसान की सिविलाइजेशन ऐसी हो गई है, यानी अभी आप कहें कि 25-25 फुट जो है ना ऊंचे वो डायनासोर्स अगर होते तो रहते कहाँ? 150-150 फुट जो लंबे थे तो उनके रहने की जगह कोई इंसान ने छोड़ी है? खाली आप पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान में जहां आम के दरख्त थे, आमों के, और जहां माल्टों के दरख्त थे, वहां पे अलीम खान लोग पहुंच चुके हैं सोसाइटियां बनाने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। और जिस दिन आप फितरत से टक्कर लेंगे, मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि चीन ने, चेयरमैन माओ तुंग ने कहा था कि चिड़ियां सारी ख़त्म कर दी जाएं, और चिड़ियां अरबों के हिसाब से चीनियों ने मार दी। फिर क्या हुआ कि चिड़ियां मरी, साथ दूसरे परिंदे भी हिजरत कर गए, और फिर उसके बाद जो है वो फसलें तबाह होना शुरू हो गई, कीड़ों को खाने वाली कोई नहीं था। चीन दुनिया का मेरा ख्याल है पहला और आखिरी मुल्क है जिसने रशिया से करोड़ों चिड़ियां दरामद की थी अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क में चिड़ियां छोड़ी, चिड़ियां। फिर वहां पे दूसरे परिंदे भी आए और चिड़ियों की अफजाइश हुई, क्योंकि जब भी आप फितरत के साथ टक्कर लेते हैं, फितरत के साथ मुकाबला करते हैं, तो फिर मसाइल जन्म लेते हैं। अभी भी इसी तरह हो रहा है। तो बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम की जो पूरी उम्मत थी, उन्होंने नेचर से टक्कर ली कि जी ये बारिश रुक जाएगी और हम इंजॉय करेंगे। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की और वो ना मानने वालों की जो तादाद थी, वो ऊंची से ऊंची जगह पे भी चढ़े, लेकिन वो नाबूद हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। और नूह को लेकर वो कश्ती और उनके मानने वालों को और एक एक जोड़े को वो बिल्कुल एक महफूज मकाम पर ले आई। ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है, जिन्होंने 950 साल तबलीग की और बहुत थोड़े से लोगों ने वो इस्लाम कबूल किया। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। हामिद खान, ये मैंने जिस तरह कहा कि पहले दिन से मशकूक हैं PTI में, इन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है आमिर फारूक से, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। ये कोई एची सन का गोरा प्रिंसिपल तो नहीं है ना कि जो असूलों पे इस्तीफ़ा दे दे। ये आमिर फारूक लोग तो माशाल्लाह मुसलमान हैं, ये कलमा पढ़ते हैं, ये रोज़ा रखते हैं, तो इनको तो वैसे भी कोई जो है ना डर और खौफ नहीं है। 6 जजेस ने जितना एक्सपोज वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को किया है, शायद ही किसी को किया हो, क्योंकि वो उनका चीफ है। नीचे उसके जो है ना वो 6 जजों ने ख़त लिख दिया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जो है ना वो पर्सनल वीडियोस बन रही हैं, हमारे बहनोइयों को अगवा करके करंट लगाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को अप्रोच किया जाता है, हम पे फैसले करवाने और फैसले तब्दील करवाने का दबाव है। ये सारा कुछ किस पे जाता है? ये सारा कुछ जाता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे। और फिर मज़े की बात यह है कि आमिर फारूक के आप सारे फैसले देख लें कि उन्होंने किस तरह किए। 6 जजों ने खत लिखा, लेकिन उसमें आमिर फारूक शामिल नहीं है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक वो सबसे आज़ाद जज है और वो मेरिट पर फैसला करते हैं। अब ये वो आमिर फारूक है जिनके हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़कर, जिनके हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और वो दिन था जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसकी फुटेजेस जारी हुई और उन फुटेजेस ने मुल्क में आग लगा दी, नौजवान सड़कों पे आ गए और पहले से तैयार शुदा जो ड्रामा था
جو ناول تھا 9 مئی کا وہ کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اور کور کمانڈر ہاؤس پہ ہر کوئی اندر چلا گیا، مور اٹھا لیے، LED توڑ دی، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ کدھر تھا ایوارڈ لینے والا IG، جس کو ایوارڈ دیا گیا ہے ظلم و بربریت کا؟ یعنی میں سوچ رہا تھا کہ اگر یزید ہوتا، یزید نے جلدی کی جانے میں، اگر عبید اللہ ابن زیاد ہوتا، عمر بن سعد ہوتا، شمر ذل جوشن ہوتا، تو یقین کریں کہ 23 مارچ کو اس حکومت نے ان کو تمغے دے دینے تھے کہ جتنا ظلم آپ لوگوں نے ہاشمیوں پہ کیا ہے نا، کوئی بھی نہ کرتا، جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہوتا، لہذا آپ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یعنی غریدہ فاروقی کو مل سکتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کوئی بخاری ہے، وہ صحافی، اس کو مل سکتا ہے، وہ اداکاروں کو تو ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ان کے نمائندے IG کو ملا ہے کہ جتنا ظلم تم نے کیا ہے، جتنے لوگوں کے گھر تم نے توڑے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار تم نے برباد کیے ہیں، جتنا تمہاری IG میں ضلع شاہ جو ہے نا وہ کلندر وہ مارا گیا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تو اس کو جو ہے نا ایوارڈ ملا ہے۔ تو اگر یزید لوگ ہوتے تو وہ جو ہے نا یقین کریں کہ ان کو ایوارڈ دیتی حکومت کہ آپ نے کمال کیا ہے، اس طرح کا ظلم کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال عامر فاروق صاحب ہر فیصلہ PTI کے خلاف، اور یہ 9 مئی کے سہولت کار تھے۔ 9 مئی کا آغاز ان کی عدالت سے ہوا، پھر رات کو 12 بجے وہ جو کچھ عدالت میں ہوا، وہاں پہ بھی یہ جج بڑے ناراض تھے، وہاں بھی کہ جی یہ ہماری ہائی کورٹ کے ساتھ کیا کیا پولیس نے، ہر چیز توڑ دی ہے، اندر سے بندہ سرنڈر کرنے آیا ہے، انہوں نے بندہ گرفتار کر لیا ہے۔ اس میں بھی جج جو ہے نا، یہ جو لاوا پھٹا ہے نا، اس میں وہ بات بھی شامل تھی۔ عامر فاروق نے لمبی سماعت کرنے کے بعد رات کو 11-12 بجے کہا کہ جی جائز ہے، یہ جو گرفتار جس طرح کیا گیا ہے، ہماری عدالت سے ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری کوئی غیرت نہیں، ججوں کی کوئی پریسٹیج نہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ جب عمران خان کو آپ یاد کریں گرفتار کیا گیا، پھر وہ جو ہے نا عمر تا بندیال نے نوٹس لیا اور عمران خان کو طلب کیا، اور انہوں نے عمران خان کے جو گرفتاری کی طریقہ کار تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن عامر فاروق نے جو ہے وہ قانونی قرار دیا کہ سب اچھا ہے۔ اور عامر فاروق کا خط میں دستخط بھی نہیں ہے کہ جی میں تو بالکل ٹیٹ فیٹ کام کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو جو کچھ کہا جاتا ہے میں اچھے بچوں کی طرح وہی کرتا ہوں، 31 کو پے بھی آ جاتی ہے، TADI جان چمرینا، اس تو علاوہ افطار ڈنوری کرینا بڑے مزدار، نمازیں پڑھنا، تو میرے کو تو کوئی مسئلہ کو نہیں۔ یہ انہوں کو مسئلہ ہے جڑے ججا خط لکھا ہے، میرے کو تو کوئی مسئلہ کو نہیں، میں تو آزاد آدمی ہاں، اپنی مرضی نے فیصلے کرنا۔ تے حامد خان صاحب آکھا ہے کہ جی چیف جسٹس جڑے نا جی وہ استعفی دین، حالانکہ آج صدیق جان سپریم کورٹ چو وی لاء کیتا ہے کہ اتنی مایوس کن کارکردگی PTI نہیں، کیونکہ اندر فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے، جب میں وی لاء کروں تو ابھی بھی اجلاس ہو رہا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا نا نون لیگ کا، وہاں پہ 500 وکیل ہوتے، وہاں پہ نعرے بازی ہوتی، وہاں پہ میڈیا والے سارے ہوتے، وہ ہائی لائٹ کرتے، لیکن جب ٹکٹوں کی باری تھی نا، ہر وقت ہر جگہ وکیلوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کا نام اور عمران خان کی تصویر وہ جیت کی علامت ہے۔ اس وقت ہر طرف وکلے ہی وکلے نظر آتے ٹکٹوں کے لیے، کاغذات جمع کرانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہر طرف۔ آج ایک وکیل بھی نہیں تھا، یعنی اندر فل کورٹ ہو رہا تھا تو باہر 500 وکیل نہ ہوتا، پریس ٹاک نہ کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ اس خط نے اگر فائدہ دیا ہے تو وہ PTI کو دیا ہے، اس کے بینیفیشری PTI والے ہیں کہ جی یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں PTI کے خلاف ہو رہے ہیں تو یہ ہم پہ دباؤ ہے اور ہم دباؤ میں فیصلے کر رہے ہیں۔ PTI کے موقف کی جیت ہوئی ہے، لیکن کسی وکیل نے اپنی افطاری خراب نہیں کی۔ صدیق جان وہ برادرم وہاں پہ موجود تھے،
وہاں سے براہ راست رپورٹنگ کر رہے تھے اور ہو کا عالم تھا سپریم کورٹ کے احاطے میں. یقین کریں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ فل کورٹ بیٹھ رہی ہے تو میں بھی پہنچ جاتا کہ چلیں جی سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں، لیکن کسی وکیل نے وہاں پہ جانے کی جرت نہیں کی. آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح فضل الرحمان اور مریم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ گیٹ پھلانگے، وہ پیلی وردی والے جو رضاکار ہیں فضل الرحمان کے، کس طرح انہوں نے بندیال کو گالیاں دی، کس طرح انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے ججوں کو گالیاں دی. یہ تو خیر فائد عیسیٰ وغیرہ عزت اور غیرت سے مبرہ ہیں، فارغ ہیں، ورنہ وہ بھی سن رہے تھے کہ باہر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پی ٹی آئی وہ بالکل شانتی، کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی ان میں جو ہے نا وہ نظم و ضبط نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہے، بلہ اڈیالہ جیل میں ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. ان لوگوں کی میرا خیال ہے ٹوٹل یہی خواہش تھی کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں، ہم قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں، ورنہ یہ دوبارہ جنم لے کر، سہپارہ جنم لے کر، چوتھی دفعہ جنم لے کر آتے تو لوگ ان کو منہ نہ لگاتا. کسی نے 1 لاکھ ووٹ لیا، کسی نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا، لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ جس دن وہ خان صاحب باہر آ گئے اللہ کے فضل سے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنا بڑا وکیل ہوں اور میں جو ہے نا وہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. پھر یہ جو ہے نا وہ سورج کو کیا چراغ دکھانا. جس دن خان صاحب باہر آئے پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، لوگ بھی نئے ہوں گے، اور وہ اسی وقت، کیونکہ عمران خان ٹرمینیٹر ہے. آپ نے فلم دیکھی ہے آرنلڈ شنواز نگر کی، ٹرمینیٹر 1، ٹرمینیٹر 2، ٹرمینیٹر 3. یہ جو نظام ہے نا، میں نے ابھی بات کی حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں سٹیٹس کو، یہ عمران کو مارتا ہے، کبھی مار دیتا ہے. ریحام خان کی کتاب آ گئی، عمران خان مر گیا. اگلے دن عمران سیاسی طور پہ، اگلے دن عمران خان کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر ہاجرہ خان آ گئی، رات کو یہ عمران خان کو سیاسی موت مار کے سو گئے، صبح عمران خان کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. ٹرمینیٹر فلم دیکھ لیں. اب ٹیریان وائٹ کیس آ گیا، اب عمران خان سیاسی طور پہ مر گیا، اگلے دن عمران خان کھڑا ہو جاتا ہے. اب آ گیا جی توشہ خانہ، گھڑی آ گئی، اب عمران خان سیاسی طور پہ مر گیا، وہ اگلے دن کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب آ گیا جی عدت کیس، اب عمران خان سیاسی طور پہ مر گیا اور جو ہے نا وہ اگلے دن وہ پھر کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو ٹرمینیٹر ہے. اور پھر 8 فروری کو اس نے ایسا ٹھوکا زندگی میں نواز شریف یاد رکھے گا کہ وہ دونوں سیٹوں سے ہارا، مانسیرا سے بھی ہارا، لاہور سے بھی ہارا. یہ تو کبھی کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، میرے علی شاہ نے فرمایا تھا نا، کھوٹیاں تھی سن کبھی تو کھریاں ہوں گی نا. یہ جو مخلوق ہے یہ خدا کا کنبہ ہے. اب ہمیشہ چنگیز خان رہتا ہے، ہمیشہ تیمور لنگ رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا وہ بخت نصر رہتا ہے، ہمیشہ احمد شاہ ابدالی نہیں رہتے، وہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، انہوں نے رہنا ہے. کبھی تو کھوٹیاں کھریاں تھی سو نا. پھر آپ ایسے مکروہ چہرے دیکھیں گے، پھر آپ ایسی کہانیاں سنیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ کو الٹیاں آئیں گی کہ یہ لوگ تھے یہاں پہ، یہ ہم پہ مسلط تھے، یہ انسان تھے یا یہ منگولوں کے بچے تھے. تو یہ وکیل زیادہ چوڑے نہ ہوں. خان صاحب نے باہر قدم رکھا، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرمینیٹر ہے. لوگ خان کو جانتا ہے، لوگ ان کو نہیں جانتا. ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو انتہائی مایوس کن کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی. کوئی وکیل وہاں پہ نہیں تھا کہ اندر فل کورٹ بیٹھا ہے، باہر 400-500 وکیل ہوتا، صحافیوں سے بات کرتا، کوریج ملتی، قاضی فائد عیسیٰ کے سامنے پیش ہو جاتا، ریکویسٹ کرتا کہ سر ہمارا مسئلہ سنیں. اگر وہ نہ بھی سنتے، اگر وہ جھاڑ بھی دیتے، پھر بھی جو ہے وہ پریس میں آ جانا تھا. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ پکوڑے، سموسے، رول اور جو ہے نا یہ افطاریاں مار رہے تھے اپنے گھروں میں. بہرحال جی عمران خان نے جیل سے سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے قاضی فائد عیسیٰ سے. مطالبہ یہ ہے کہ جو 9 مئی تھی اس کی CCTV فوٹیج پہلے جو ہے نا وہ برآمد کروائی جائے. اس کے بعد ایک باقاعدہ کمیشن بنایا جائے جس کی آڑ میں بلے کا نشان چھینا گیا، جس کی آڑ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، جس کی آڑ میں
ख़वातीन की ख़ुसूसी सीटें नहीं दी गई, वो कमीशन वो जिसको ज़िम्मेदार करार दे उसको सज़ा दें। और सबसे पहले CCTV फुटेज 1.5 करोड़ के जो कैमरे लगे हुए थे, 1.5 करोड़ के, वो किसने तोड़े? अगर वो नहीं टूटे तो उनकी फुटेजेस किधर हैं? और वही मुजरिम है, वही मुलजिम है जिसने जो है वो CCTV फुटेज वो गायब की है। ये इमरान खान ने मुतालबा किया है जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से कि हमारे जितने भी केसेस हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, उनकी जल्द सुनवाई की जाए, उनको जल्द लगाया जाए। बहरहाल फैसला हमारे हक में हो या फैसला हमारे खिलाफ हो, लेकिन आप उन केसों को लगाएं। आप 9 मई की तहकीकात करें और आप 9 मई के जो है ना, जो भी जिम्मेदार है उसको सामने लाएं, उसको करार वाकई सजा दें। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि आपने मुझे जितना अरसा जो है वो जेल में रखना है वो जेल में रखें, लेकिन जितने PTI के वर्कर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए। और आज इस लिहाज से बड़ी अच्छी खबर थी लाहौर से कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की ज़मानत हो गई है। उसमें आलिया हमजा हैं, उसमें जो है ना वो सनम जावेद हैं, और भी बहुत सारे बेगुनाह जो है वो कारकुन हैं। अगर उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो कल इंशाअल्लाह ताला बरी हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी खबर थी। बहरहाल ये सारे आफ्टर शॉक्स हैं उन 6 जजों की जुर्रत के, जिन्होंने जुर्रत की, जिन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगाया। लेकिन ये हामिद खान एंड कंपनी, इनसे किसी की फिलहाल अभी तक तो किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है, वरना अभी तक हामिद खान का इतना बड़ा ग्रुप है, हर इलेक्शन में वो लड़ते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, तो उन्होंने अब तक ऐलान कर देना चाहिए था कि वो इन 6 जजों के साथ खड़े हैं। वो वहां पे जाते, उनके साथ यकजहती करते, उनके वहां जाके प्रेस टॉक करते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। अल्लाह पाक तो आपको आसानियां अता फरमावे, आसानियां वंडोनी तौफीक अता फरमावे। तो मेरे को बर्दाश्त करो ना, बहुत बहुत शुक्रिया।